جب آتا ہے آدمی کو تو بتایا گیا ہے کہ جہنم کی آگ کی تپش ایسی ہوگی جو بخار میں ہوتی ہے. آپ خود سوچ لیجیے کہ ٹیمپریچر اگر 200 ہو جائے اور آدمی نہ مرے, مر جائے گا نا بھی 200 میں, نہ مرے تو کیا عالم ہوگا. 125 110 تک آتا ہے نا, 100.10, تو کیا عالم ہوگا. کہ جہنم کی آگ کا مزہ بتا دیا گیا, دیکھو یہ ہے جو 1.10 میں تمہاری حالت خراب ہو جاتی ہے اور برف کے رکھے جاتے ہیں, یہ لاکھوں نہیں کروڑوں سے ضرب کر کے وہاں کے اوپر آدمی پر لائی جائے گی. یہ جہنم کی آگ کا ایک مزہ ہے. تو چونکہ جہنم نار ہے اور نار کو نور ٹھنڈا کرتا ہے, اس لیے نور کو آپ یہ نور نہیں, یہ نار ہے, یہ روشنی نور کی نہیں ہے, یہ نار کی. اس نور میں گرمی نہیں ہوتی, اس نور میں ٹھنڈک ہوتی ہے. تو چونکہ نار کو نور ٹھنڈا کرتا ہے اس لیے شہزادی کونین نے دعائے نور تعلیم کی. صلوات بھیج دیا بیچ میں جملہ آواز کرتا چلو کہ نور کے اندر ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب آپ لفظ نور کو کریں گے تو اس سے امام زمانہ کی پیدائش کا سال نکلتا ہے. جو آپ کی غیبت کا سال 256, وہ نون کے 50, واو کے 6 اور ایک 256 ہو جاتا ہے. تو الگ یہ دعا نور آپ نے تعلیم توجہ فرمائی آپ نے. اور آپ کی مختصر دعا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاغثنی ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح شانی کلہ برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ آپ کی تعلیم کردہ دعائیں نماز میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ اس طریقے سے پڑھیں. کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو حرام نہیں ہیں, مباح کو بھی آپ باعث ثواب بنا سکتے ہیں. مباح کام باعث ثواب ہو سکتا ہے, مباح کام باعث ثواب ہو سکتا ہے, یہ الگ میں بہت پڑھ چکا ہے اس کے اوپر. مثال کے طور کے اوپر کہ اگر آپ کسی کو یوں ہی کھانا کھلا دیں بغیر اللہ کے لیے تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر آپ کھلائیں کہ میں اس لیے اللہ کے لیے کھلا رہا ہوں تو ثواب مل جائے گا آپ کو. آپ صبح ورزش کرتے ہیں, آپ ورزش کریے صبح کو, ایک ساتھ جم جائیے آپ, کوئی حرج نہیں ہے. محرم نامحرم کا خیال کرتے کوئی حرج نہیں ہے, مباح کام ہے. لیکن اگر آپ اس نیت سے جائیں کہ ہم وہاں جائیں گے تو صحت اچھی رہے گی, تو ہم نماز بڑھاپے تک پڑھیں گے, روزہ ہم سے نہیں چھوٹے گا, تو آپ کا وہ کام مباح ثواب میں ہو جائے گا. اسی طریقے سے کچھ تو خمس و زکوٰۃ اللہ نے واجب کیے, کچھ چیزیں الگ سے بھی ہیں. مثلا اگر آدمی کوئی آدمی کی تجارت میں یہ نیت کر لے, جناب شہزادی کونین کی والدہ کی نیت کرے, کوئی تجارت کرے کہ بھائی میں 2%, 1%, 3%, یہ میری تجارت میں خمس و زکوٰۃ اور واجبات کے علاوہ اتنے % میں جناب خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے ان کے نام پہ نکالوں گا اور اس کو کسی کارے خیر میں لگاؤں گا, مجلس محفل, کسی کی لڑکی کی شادی وغیرہ وغیرہ. تو اس کی تجارت میں بہت سے لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ زمین سے آسمان پہ آگے تجارت میں ان کی بہت برکت ہے. یہ خاتون ذرا سواتی جو والدہ کے صلوات بھیجیں محمد علی سے بتا دیا. اور جب ان کا تذکرہ کیا جائے 5 منٹ ہوتا ہے حدیث کشا کا تذکرہ, اس لیے میں نے کہا بھائی کہ یہ مجلس تو آپ نے ایک سلسلہ شروع تو کیا ہے, مگر حدیث کشا ضرور پڑھ لیجیے, اس لیے کہ حدیث کشا معصوم کی علامت ہے کہ معصوم میں کوئی کام بھی ہوتا ہے تو حدیث کشا ضرور پڑھی جاتی ہے. اس کا فائدہ ہی شاید یہ ہے کہ اتنے حالات آئے مگر الحمدللہ رزق ہمیشہ معصوم سے دور رہا. صلوات بھیجیں, یہ برکت ہے حدیث کشا. رزق دور ہے, خدا کو دور کرنے والے دور رہے, خدا کو دور کرنے والی چیزیں دور رہے, یہ الگ اس کی اور تمام سب نے نہیں لکھا. یہ باتیں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں آج تطہیر کے سلسلے میں, یہ اہل سنت کی کتابوں میں ہے. آپ یقین, یہ اہل سنت کی کتابوں میں ہے, یہ صحاح ستہ میں ہے باقاعدہ. یہ بات اہل سنت کی کتابوں میں, دوسری کتابوں میں باقاعدہ نقل ہے. یہ بات ہے کہ پیغمبر اکرم جو ہے یہ کہ یہ آیت صرف پنجتن پاک کی شان میں ہے جن کا تذکرہ ہے, اور جو فرمایا ان کی شان میں, اور یہ کافی دیر ہو گئی کہ یہ ان کی شان میں یہ ہے. اور پیغمبر اکرم کا معمول یہ تھا اس آیت کے اترنے کے بعد کہ مسجد میں نماز ختم کرنے کے بعد اپنے گھر نہیں جایا کرتے تھے, بلکہ مسجد سے سیدھے در شہزادی کونین پہ آتے تھے. یہ روایتیں بھی ان کی ہیں, سب جگہ آتے تھے اور آنے کے بعد یہ کہا کرتے تھے السلام علیکم یا السلام علیکہ یا اہل البیت. روزانہ کہہ کے پھر گھر جایا کرتے تھے. یہ روایتیں ہیں, یہ نہیں سمجھے عقیدت میں کہے گا السلام علیکم اہل البیت. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت کہہ رہا اپنے گھر میں آ کے کہتے, اس لیے کہ اہل بیت نبی کہے جاتے ہیں نا. اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر نے اس سے تو اس بات کا اظہار ہو رہا ہے کہ اہل بیت وہ نہیں ہے جو مجھ سے متعلق ہے, میرے اہل بیت میں ہیں جو فاطمہ سے متعلق ہے. صلوات علیہ محمد. شاید اللہ نے اسی لیے اعلان کیا کہ فاطمہ تو ابوہا و بالہا. کچھ چیزیں تو وہی میں نے کہا, جیسے تسبیح ہے
تسبیح تو ہزاروں ہے دنیا میں، تسبیحات اربعہ بھی ہے، ایک لفظ تسبیح کافی تشریح چاہتا ہے تسبیح، لیکن دیکھیں تسبیح کا جب نام آتا ہے تو تسبیح فاطمہ زہرا کہی جاتی ہے، اور یہ ہماری کیا نہیں نماز کے بعد، یہ آپ سن لیں، آپ اہل سنت کے دعا کی کتابیں جو رکھی ہوں ٹھیک ہے، جا کے دیکھ لیجیے، سیم ٹو سیم ان کی کیا بھی یہ تسبیح ہے، صرف ہماری کیا نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کیا تسبیح ہے کہ ہمارے کیا، لیکن کسی کی تسبیح ہو، تسبیح فاطمہ زہرا کہی جاتی ہے، اس پہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، یہ بھی پڑھا جاتا ہے، ایسا نہ جانے کیا کیا پڑھا جاتا ہے، لیکن تسبیح کس کی کہلاتی ہے؟ تسبیح بقول شاعر کے کہ تیری تسبیح کے استخارے کے لیے ایک صاحب نے ایک شعر کہا کہ تیری تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر مشورہ لوگ مشیت سے کیا کرتے ہیں، صلوات علیہ تیری تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر مشورہ لوگ مشیت سے کیا کرتے ہیں، مشیت کا لفظ سے بڑا شاندار ہے، مرضی سے نہیں، حکم سے نہیں، مشیت، یہ بھی الگ بہت سی باتیں نہیں آ جاتی ہیں نا کیا، تو اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں کہ آپ غور کریں، مجھے شعر اتفاق سے آ جاتا ہے کہ اہل سنت نے یہ شعر کہا تھا، ایک جگہ طرح نکلی تھی کہ مریم کی جا نماز ہے، مریم کی جا نماز ہے دامان سیدہ، یہ طرح تھی جگہ کے اوپر بہت پرانی، تو مریم کی جا نماز ہے دامان سیدہ، تو ایک اہل سنت شاعر نذیر بنارسی بہت مشہور شاعر تھے، انہوں نے کبھی کبھی یہ بہت بڑا کمال مانا جاتا ہے کہ کوئی آدمی طرح میں ترمیم کر کے اور تضمین لگا لے، یعنی اسے مصرع لگا لے، اس طرح میں تھوڑی سی تبدیلی کر دے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے نا، جیسے حیدرآباد میں ایک بات طرح نکلی تھی کہ ممبر ہے تیرا تخت سلیمان کے برابر، ممبر ہے تیرا مولا کائنات کے لیے تخت سلیمان کے برابر، علامہ اختر عزیزی صاحب نے اس کو ترمیم کر دی اور ترمیم کر کے پڑھا، ممبر ہے تیرا کہ کیا نالین تیری تخت سلیمان سے بھی بڑھ کر، کتنا فرق پڑ گیا نا اس میں، نالین تیری تخت سلیمان سے بھی بڑھ کر، بات ختم ہو گئی، پہلا مثال مجھے نہیں یاد آ رہا ہے کہ ممبر ہے تیرا تخت سلیمان کے برابر، تو اس میں انہوں نے مصرع اہل سنت نے تبدیل کر کے لگایا کہ مریم کی جا نماز ہے دامان سیدہ، تو انہوں نے کہا کہ خاک قدوم پاک پر مریم پڑھے نماز، خاک قدوم پاک پر مریم پڑھے نماز، دامان سیدہ تو ہے دامان سیدہ، ایک اور سلوات میں دیا محمد علیہ، تو یہ کرتے ان کی خاک قدم تک پہنچنا، بھئی جو خدمت جس کو ہم فاطمہ کی خدمت گزار کہتے ہیں، وہ 20 سال تک قرآن کی آیتوں میں گفتگو کرتی ہے، اور جو فرمایا وہاں تک کون پہنچ سکتا ہے شہزادی کونین کی عظمت کیا ہے، اور جو فرمایا ایسے بہت سے، علامہ سبت حسن صاحب مرحوم کا ایک شعر مجھے اتفاق سے شعر یاد آ گیا، کہ میں سب شعری سنا دوں تاکہ آپ سبت حسن صاحب مرحوم جنہوں نے ذاکری کی بنا ڈالی ہے، یعنی اس سے پہلے زبانی ذاکری نہیں ہوتی تھی، جو آپ ذاکری دیکھتے ہیں، جس کو آپ ذاکری کہتے ہیں، مجلس جس سے آپ کہتے ہیں مجلس پڑھی جا رہی ہے، اس کی ابتدا جو ہے وہ ابھی زیادہ دور کی نہیں ہے، پہلے کتاب دیکھ کے پڑھی جاتی تھی، یعنی جسے آپ کتابت کہتے ہیں، جو کتابت ہوتے ہیں اطہر صاحب رشید رضا فلاں، اس کی ابتدا جو ہے مولانا سبت حسن صاحب نے کی ہے، اس کے پہلے ذاکری کا رواج نہیں تھا، ذاکری بھی اس صدی کی وہ ہے، ان کے 2 بیٹے تھے، ماہر صاحب اور صالح صاحب، عظیم شاعر لکھنؤ کے، جنہوں نے بہت وہ کہیں کہ وہ ان کا شعر صالح صاحب کو مجھے یاد آ گیا، اتحاد میں گیا تھا تو اس وقت ان کا انتقال ہوا تھا، جس میں پڑھتا ہوں کہ حرف غلط نہیں ہوں، اپنی قوم میں حرف غلط نہیں ہوں، بیکار ہے یہ کوشش، عمروں گا اور مٹ کر برباد کر کے دیکھو، ان کا حرف غلط نہیں ہوں، بیکار ہے یہ کوشش، عمروں گا اور مٹ کر برباد کر کے دیکھو، تو یہ سبت حسن صاحب نے ذاکر، ان سے بڑا کوئی خطیب پیدا نہیں ہوا ابھی تک تاریخ ذاکری میں، ان سے بڑا کوئی خطیب جو بھی پڑھتا ہے وہ انہی کا رنگ لیتا ہے، سب سے پہلے وہ خطیب تھے، سب سے پہلے انہوں نے خطابت شروع کی، اس کے بعد سے یہ ذاکری کی بنیاد چلی، جو ابھی تک اب اس رینج کے اوپر ایک ہی آدمی بچے ہیں، اب کوئی یہاں سے اردو زبان کے اندر کوئی دوسرا خطیب اب ویسا خطابت جس کو آپ کہیے نظر نہیں آتا، وہ وہاں سے شروع ہوا تھا، اور اب اللہ پیدا کرے گا تو پیدا ہوں گے، اب زیادہ نام ہی بس سب کا شخص تو نہیں لینا لگا بس، تو وہ ایجاد یعنی جس کے سمبل اب اطہر صاحب ہیں کرنے سے، یہ ان کی ایجاد تھی، انہوں نے اس کو شروع کیا، نقطہ اور یہ اور واو جو آپ کرتے ہیں نا، یہ ان سے اسٹارٹ ہوتی سبت حسن صاحب کے سے،
جن کے لیے اور ایسے ذاکر نہیں ہوتی تھی کہ جو چاہ پڑھ دیا غیر ذمہ دار ہمارے طریقے سے نہیں، وہ ایسے تھے کہ وہاں سے کیا نام ہے آغا حکیم سے پہلے جو مر جاتے وہاں پہلے ہمارے پرچے جو تھے ہمارے اسکول کے وہ نجف اشرف جایا کرتے تھے مہاراجے کے پاس امتحان کی پرچے جچنے کے لیے. اب نہیں جاتے، آپ کو دوسرے اس وقت جایا کرتے تھے وہاں پوسٹ سے آتے تھے باقاعدہ. تو اس وقت پرچے ان کے جب گیا تو انہوں نے لکھا تھا کہ یہ علم کا سمندر ہے، یہاں آنے کی ضرورت نہیں، اتنے قابل تھے تب جا کے ذاکر بنتے ہیں. یہ سمجھے کہ ذاکر اس علم سے شروع ہوئی تھی صرف تحسین صاحب قبلہ سے. تو ان کا ایک اتنے عظیم شاعر اور جید عالم آیت اللہ باقاعدہ. تو بہت ان کا عربی میں فارسی میں بہت اشعار ہے مجھے. تو کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اپنے ایک شعر میں کہ گرانی پلے عصمت کی، گرانی پلے عصمت کی اتنی تھی کہ دیکھا ہے، گرانی پلے عصمت کی اتنی تھی کہ دیکھا ہے، پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن سید عالم. اور جو فرمایا آپ نے گرانی پلے عصمت کی اتنی تھی کہ دیکھا ہے، پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن صلوات بھیجا محمد علیہ محمد پر. بہت شہزادی کون علیہ السلام کی عظمت. اور یہ دیکھیے ایک لفظ کی اور وضاحت کرتا چلوں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی. حصے کا مطلب یہ سمجھے وہ ٹکڑا، بدن کا ٹکڑا. یہ اس اعتبار سے آپ حصہ سوچ لیں کہ ایسا حصہ جس کے بغیر رسالت نامکمل ہے. مثلا بلکہ کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جس کے بغیر نامکمل، کچھ حصے کے بغیر کچھ نہیں. مثلا نبی اگر معصوم نہ ہو یہ نہیں کہا جائے گا خالی معصوم نہیں تھا، یہ کہا جائے گا وہ نبی ہے ہی نہیں. اس لیے کہ نبوت معصومیت پر ڈیپینڈ ہے. کوئی امام اگر کوئی الگ بات ہے یہ ہو وہ نہ، امام اگر معصوم نہ ہو، عصمت نہ ہو تو پھر وہ امام نہیں. اس لیے کہ عصمت اس کے لیے شرط. اور جو فرمایا ہے نا امام جب بنے اگر عصمت نہیں ہے گناہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی. تو کچھ جز ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے بغیر وہ چیز نامکمل، اور ایسی نامکمل کہ پھر اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اب یہ بتائیے کہ پیغمبر اس دنیا کے پیغمبر کی پوری حیات کے اندر کوئی یہ نہیں کہتا کہ نبی وہ ہے جس نے بڑی کتاب لکھی ہو، نبی وہ ہے کہ جس نے بڑی تقریریں کی ہوں. نہیں، کیا کہتا ہے؟ ہاں رسول خدا نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. ان کے اعمال نوٹ کیے جاتے ہیں. نماز ایسے پڑھی، روزہ ایسے رکھا، حج ایسے کیا، جہاد ایسے کیا. یعنی جو کام بھی وہ بتانے کے لیے آئے تھے ان کے لیے یہ لازم تھا کہ اسے وہ کر کے دکھائیں. لیکن چونکہ عورتوں کے مسائل ایسے تھے کہ جو پیغمبر اکرم کے لیے بظاہر ممکن نہیں تھا کہ وہ اسے کر کے دکھاتے. پیغمبر تبلیغ نماز کر کے نماز پڑھ کے دکھا سکتے تھے، تبلیغ روزہ کر کے روزہ کر کے دکھا سکتے تھے، پردے کی تبلیغ کر کے پردہ کر کے دکھا نہیں سکتے تھے. پیغمبر ماں بن کے دکھا نہیں سکتے تھے. پیغمبر شوہر کی اطاعت کا حکم دے سکتے تھے، بیوی بن کے دکھا نہیں سکتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک فاطمہ ایک ایسی ضرورت کا نام تھا جس کے بغیر مکمل کار رسالت جو ہے وہ انجام نہ پا پاتا. صلوات دے دیا ہمیں. آپ کو بتا رہا ہوں ایک عجیب بات ہے، دنیا میں آپ کو جتنے کسی کے ساتھ کام کرنے والے ملیں گے، یہ بات میرے دماغ میں ابھی آ گئی اتفاق سے تو اس کو عرض کرتا چلوں کبھی کہ ممبر کو کچھ باتیں آ جاتی ہیں. ایک بات کہ آپ ایک بات غور کیجیے کہ جو بھی آپ کو نبی کا ساتھی ملے گا وہ اس نبی کا ساتھ دے گا، جو امام کا ساتھی ملے گا وہ امام کا ساتھ دے گا. بہت کم ہو گیا ہمارا شہزادی، بہت بڑی عظمت ہے. حضرت موسیٰ کے کوئی ساتھ دے گا، ہارون نے ساتھ دیا، موسیٰ کا ساتھ دیں گے. لیکن بعد والا جو ہے وہ کم ہے. اس ہارون کی منزل وہ نبی والی نہیں ہے. لیکن یہاں معاملہ برابر کا ہے، صرف نبوت اور امامت میں فرق ہے، ورنہ پیغمبر کی جگہ جو آ رہا ہے وہ برابر کا ہے. اب نبی نام ہے لانے دین کے لانے والے کا اور پہنچانے والے کا. امام نام ہے حفاظت کرنے والے کا اور نفاذ کرنے والے کا. امام محافظ ہوتا ہے نا، نفاذ تو نبی بھی کرتا ہے لیکن امام محافظ کا. اب یہ دیکھیے کہ یہ عدالت شہزادی کونین ہے کہ 9 برس کے سن میں آپ کی شادی کس سال کے سن میں ہوئی؟ 9 سال. زندہ کتنے دن رہی؟ 18 سال. یوں کہنا چاہیے کہ اللہ کی ایسی عدالت کا مظہر تھی کہ 9 سال نبوت کو دیے، 9 سال امامت کو دیے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ فاطمہ اس لنک کا نام ہے کہ نہ نبوت مکمل ہے نہ امامت.
بیچ میں بات آ گئی، شاید کرنے والوں کا خلوص ہے، میرا نہیں، میں اتنا سوچ بھی نہیں آیا تھا، جب مجھے معلوم ہوا تو میں کتاب لکھی بیچ میں ایک بات، اور اللہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے کو آل محمد علیہ السلام کے صدقے و طفیل میں اپنے لوگ سے اور آگے بڑھائے انشاءاللہ، اور تاریخ کے اندر یہ سلسلہ ہوتا رہے، ہم سب کو اتفاقی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات غور کیجیے کہ دیکھیں کچھ چیزیں امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ایسی ہیں جو کہا گیا ہے کہ دوسرے امام کو بھی نہ کہو، یا یہ مسائل میں نہیں چھڑتا اس لیے کہ میرے علم سے بہت بلند ہے، تو جتنا پڑھتا ہوں اتنا، یعنی چونکہ بہرحال سب امام ہیں لیکن ان کو سید الائمہ کہا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں مولا علی کی، یہ نہیں کہا گیا کہ جو 12 امام کو نہ مانے وہ حلال ہی نہیں، یہ نہیں ہے، ہوگا الگ کچھ، کہا جاتا ہے کہ جو علی کی محبت میں رہتے، کچھ خصوصیتیں الگ، مثلا امیر المومنین کہا گیا، امیر المومنین کسی اور امام کے لیے نہیں ہے، وہ ہے الگ بات ہے، سب ہے، لیکن کہا جائے گا کہ امیر المومنین کا لفظ جو ہے وہ کسی زیارت میں کسی کو صرف مولا علی کے لیے مخصوص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پہلے امام ہیں، ظاہری اعتبار سے میں تو سب سے پہلے تھے، تو وہاں نبی کی اہمیت کیوں ہے سب سے آخر میں ہے، امام کی اہمیت کیوں ہے یہاں سب سے پہلے ہے؟ توجہ فرمایا، دونوں آخری ہوتے ہیں، مطلب کچھ خصوصیات ہیں، لیکن شہزادی کونین کی کیا خصوصیت ہے کہ ختم نبوت سے بھی رشتہ ہے، ابتدائی امامت سے بھی رشتہ ہے۔ صلوات ہے اسی لیے اللہ نے جب رشتہ بتایا تو یہ نہیں کہا کہ ارے ہمارے شفیع مذنبین کی بیٹی اور نواسے اور داماد کانے ہم فاطمہ ابوہا و بالہا و بنوہا، دیکھو فاطمہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے شوہر، صلوات بھیجیے محمد اس لیے میں ایک دیر تک لاتا ہوں کہ میرے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ، اور یہ سبھی ہیں ویسے، کہ مجھ سے ان کے مسائل پڑھتے نہیں بنتے، اس لیے میں انتظار میں کبھی کبھی کچھ مسائل میں کافی دیر کر دیتا ہوں کہ وہ مسائل آ نہیں سکتے۔ ہمارے کیا غیر افسنجانی ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، طول عطا فرمائے، ان کے مشن کو کامیاب رکھے انشاءاللہ، جمہوریہ اسلامی ایران کو شہزادی کونین صدقے میں استحکام، مضبوطی، سربلندی، عزت و توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ان کے اندر یہ ہے کہ وہ شہزادی کونین کا نام نہیں لے پاتے، جہاں لیتے ہیں دونوں آنکھوں سے آپ کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یہ خصوصی محبت خدا عطا کرتا ہے۔ بس میں آخری بات، کیونکہ یہ تاریخ جو ہے یہ ناصر ملت علیہ الرحمہ کی تحقیق کے مطابق یہ 3 جمادی الثانی شہزادی کونین کی تاریخ کی شہادت کی تاریخ ہے، یہ تحقیق ہے ناصر ملت علیہ الرحمہ کی۔ آپ نے اپنی دلیلوں میں ایک دلیل یہ بھی پیش کیا ہے، کیونکہ سب کی دلیل ہوتی ہے، میں خود اسی تاریخ کو ملچ کرتا ہوں، جبکہ خود میرے والد کی جو دادا تھے، میرے والد کی دادا، ان کی ریسرچ یہ ہے کہ وہ جو تاریخ گزر گئی اس کو بھی مانتے، وہ ان کی تحقیق وہ تھی، میری تو علمی بات ہے، کوئی کسی کو مان لے، اپنی نگاہ ہے، ان کی تحقیق وہ میرے پردادا کی ریسرچ، وہ ریسرچ کے دونوں تاریخ ہے، لیکن تحقیق انہوں نے ناصر ملت کی تحقیق یہ ہے، اس میں کیا ہے، میں اسی تاریخ کو مطلب مجلس کرتا ہوں۔ تو بہرحال آپ یہ کہتے تھے، ان کی ایک دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کہ چونکہ شہزادی کونین کی یہ خواہش تھی کہ میرا جنازہ پردہ شب میں اٹھایا جائے اور کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے، اس لیے اللہ کا یہ اہتمام ہے اس میں مجھے پسند ہے کہ آپ کی وفات، آپ کی شہادت ان تاریخوں میں ہوئی جن میں چاند مکمل نہیں تھا اور اندھیرا تھا، یعنی یہ 3 تاریخ، یہ ان کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، وہ پر دوسرے کی بھی دلیل مضبوط ہوتی ہے، ملے گا۔ بہرحال تو آپ کی اتنی مصیبتیں اگر بیان کی جائیں تو آپ کے سامنے اہل بیت کی مصیبتیں آ نہیں پاتی، اس لیے کہ آدمی اسے سوچ نہیں سکتا، تصور نہیں کر سکتا۔ میں یہی بیان کر رہا تھا کہ جب میں نے اب کی محرم میں پہلی مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کتاب میں پڑھی تو بس تھوڑا پڑھنے کے بعد مجھے مہینوں، یعنی آپ سوچ نہیں سکتے، آپ کے تصور میں نہیں، آپ یقین مانیں آپ کے خیال میں ہے نہیں، میں پڑھ نہیں سکتا، اگر پڑھ دوں تو اتنے زندہ نہیں اٹھیں گے آپ سے۔ میں کوئی خطابت یا اورٹری میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اگر میں اس کا ایک حصہ پڑھ دوں جو میں نے اب کے عبدالرزاق محترم کی کتاب کے اندر پڑھا کہ اللہ اکبر کتنے مظالم کی انتہا ہے، ہمارے سامنے نہیں آئے تھے، دنیا کو نہیں پتا کہ شہزادی کونین پہ کتنی مصائب ڈھائی گے، ورنہ رسول کی بیٹی نے کوئی عام عورتوں کی طرح جلدی سے تھوڑی کہہ دیا تھا، کوئی عام عورتوں کی طرح جذبات یا سینٹیمنٹ میں تھوڑی کہہ دیا کہ صحبت علیہ مصائب اللہ ونہا، صحبت علیہ مصرنا لیالیا، بابا آپ کی بات پر اتنی مصیبتیں ڈھائی گئی بلکہ مصائب کے پہاڑ توڑ دیے گئے، اگر دن پر پڑھتے یہ مثل تاریخ رات کے ہو جاتے، اگر رات پر یہ مصیبت ہوتی تھی دنوں میں تبدیل ہو جاتے، اتنی مصیبتیں آپ پر ڈھائی گئی، کسی لمحہ بھی کسی وقت رسول کی بیٹی کو چین نہیں لینے دیا گیا،
اللہ اکبر. آپ غور کیجئے کہ رسول کی بیٹی جس کی تعظیم کو رسول کھڑے ہوتے، آپ کہتے ہیں کہ اگر دروازہ پہلو پہ نہ گرتا، اگر آپ کو گھوڑے نہ لگائے جاتے، اگر آپ کو اس طریقے سے عقیدتیں نہ دی جاتی، خالی آپ کے پہلو پر نہیں نہیں تو میں اشارہ کروں کہ میں پڑھتا ہوں نا مرتے تب تک پڑھ سکتا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں پر اور جسم پر بھی آپ کے اتنے نیل پڑے ہوئے تھے کہ وہ گستاخیاں ہوئی تھی کہ اسے بیان نہیں کر سکتے. گھوڑے کے ذریعے سے اتنی آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی. لیکن خالی یہی آپ مصیبت سوچیے کہ جس کا باپ خاتم المرسلین جس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہو، اور وہ جب ابھی چند دن آنکھ بند ہوئے اور وہ ایک معمولی مسلمانوں کا صحابی مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے، اس کو تخت پر بیٹھا ہوئے رسول کی بیٹی کھڑی ہے، پورے دربار میں لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ اے فاطمہ تم بیٹھ جاؤ. اور اتنی دیر آپ کھڑی رہی کہ پورا خطبہ آپ نے دیا، کیا آپ کے پیروں میں مرہم آ گیا تھا؟ میں کہوں گا فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا آپ نے بھی خطبہ کھڑے ہو کے دیا تھا، لیکن آپ کے ہاتھ تو پسے گردن سے نہیں بندھے ہوئے تھے، 3 دن کی بھوک اور پیاس تو نہیں تھے. یہ تو ابتدا کی آ رہی تھی، فاؤنڈیشن رکھی گئی تھی ظلم کی. کربلا کے بعد آ کے اپنی بیٹی کو دیکھیے، شام کا دربار، کوفے کا دربار، ابن زیاد کے دربار کے اندر آپ کی بیٹی ہاتھ بندھے اپنے خاندان کے ساتھ بھوک اور پیاس میں کوڑے پکوڑے کھا کے آ رہی ہے دربار میں. کوئی علاقے سے محمد کا واسطہ ہم سب کو شہزادی کونین سے لگاؤ اور محبت کرنے کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرضی کے مطابق عمل کرنے کی توفیقات میں اضافہ فرما. جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی، جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی، جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی، جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی. احمد مختار دہائی دہائی، جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی، جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی، جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی. محسن کی شہادت کی ذمہ دار ہے امت، ذمہ دار ہے امت. دروازہ گرا سہارا پہ اللہ رے دہائی، جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی، جھٹلائی گئی